اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزمر قرآن مجید میں 39ویں نمبر پہ ہے۔ اس کی آیت 49 زیر مطالعہ ہے۔ اس میں ایک انسانی رویے کا ذکر ہے جس کو ہم پڑھ کے محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے بنانے والا ہماری نفسیات کو کتنا اور کس قدر گہرائی تک جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہمیں بنایا ہے؟ ضرور جانے گا۔ تو فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، پس جب پہنچتی ہے کسی انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، وہ پکارتا ہے ہمیں، ثم، پھر، اذا، جب، خولناہ، ہم عطا کرتے ہیں اسے، نعمتم منا، اپنی جناب سے کوئی نعمت، قالا، تو کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے دی گئی ہے علم کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کی اکثریت یہ حقیقت نہیں جانتی۔ اس آیت مبارکہ میں 2 آزمائشوں کا ذکر آیا۔ ایک آزمائش انسان پہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی وقت تنگ دستی ہو، کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، اور دوسری آزمائش یہ ہے کہ اس کو خوشحالی ہو، نعمتوں کا حصول ہو اور ہر طرح کی خوشی حاصل ہو۔ تو دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سی آزمائش جو ہے وہ بڑی ہے؟ ذرا اس پہ آپ۔ دیکھیں جی، یہ تو برداشت پہ ہے۔ ایک چیز ہے کہ بندے کو بیماری آتی ہے تو بھی بندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو بھی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب آدمی بہت خوشحالی میں ہے تو پھر وہ اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ رائے حق کی طرف شاید نہ آئے یا کم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، بڑا اچھا آپ نے کنسیو کیا۔ ظاہر ہے جس پہ جو حالات گزر رہے ہیں اس کے لیے وہی بہت بڑی آزمائش ہے، تنگ دستی بھی کوئی کم آزمائش نہیں ہے۔ تو یہاں سے جو ہمیں نقطہ ملا وہ یہ کہ اللہ خود ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انسان جب تنگی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ تو گویا یہ تو طے ہوا کہ اللہ کو پکارنا یا اس سے جڑنا، تنگی میں اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ کسے پکارے گا؟ تکلیف میں ظاہر اللہ ہی کو پکارے گا، اور خوشحالی جو ہے وہ یا نعمتیں اس سے بڑی آزمائش اس لیے بن جاتی ہیں کہ انسان دھیرے دھیرے پھر اس رب کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، پھر یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ نعمتیں کیوں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جو نعمتیں ہیں اس کو اپنے علم، اپنی صلاحیت گرداننے لگتا ہے کہ یہ آخر میں نے محنت کی ہے، میرے پاس علم ہے، میری ایک حکمت عملی ہے جس کے نتیجے میں یہ میرے پاس آئی ہیں، تو اگر شکر کرتا تو پھر تو یہ نعمتیں اور بھی بڑھ جاتی۔ اب اس کی ناشکری میں امکان ہے کہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اچھا، اگر رہی بھی تو یہ سمجھتا رہا کہ میری کمائی ہے، تو وہ اس آزمائش میں فیل ہو گیا، کیونکہ اگلا ٹکڑا جو ہے بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس آزمائش میں نہ جانتے ہوئے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں انسان استقامت پہ رہے، دونوں ہی صورتوں میں اللہ ہی کو پکارے۔ ظاہر ہے پہلی صورت میں تنگ دستی میں اللہ کو پکارتا ہے تو خوشحالی میں بھی اسے یاد کرے گا، اسی کے ساتھ جڑے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خوشحال ہیں اور جن کو نعمتوں کا حصول ہے وہ خاص طور پہ چوکنا رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے وہ قرب حاصل کرنے کی بجائے وہ نعمتیں، وہ خوشحالی، وہ دولت، وہ ان کی صلاحیتیں کہیں دوری کا سبب نہ بن جائیں، جیسا کہ اس آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی سمجھے کہ ہاں، اللہ پاک ہی عطا فرمائے۔ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ دونوں چیزیں میرے رب کی طرف سے ہیں۔ اگر مجھ پہ تکلیف تنگی ہے تو میں اس پہ صبر کروں گا اور اس سے مانگوں گا، اور اللہ یقیناً تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے گا۔ اور جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کا اور زیادہ شکر ادا کرے، اور یہی اور زیادہ ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔